اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ملک امین ڈی ایس پی صاحب، محترم جناب اعجاز احمد گل صاحب چیئرمین ڈویژن فیصل آباد، محترم جناب حافظ حسین مغل صاحب پریزیڈنٹ فیصل آباد ڈویژن، محترم جناب پی ایم رام صدر صاحب جنرل سیکرٹری فیصل آباد ڈویژن، محترم جناب رانا عبدالوہاب صاحب آرگنائزر فیصل آباد ڈویژن، اور میرے ساتھ آئے بھائی میرے ایڈوکیٹ فیض احمد حاجی صاحب میڈیا کوآرڈینیٹر محترم جناب محبوب علی صاحب چیئرمین ڈسٹرکٹ فیصل آباد، محترم جناب خالد حسین صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ فیصل آباد، محترم جناب صاحب، اور آج اس محفل کے میزبان جناب محترم ڈاکٹر فاروق اعظم صاحب اور آئی ایچ آر ایم کے تمام ڈسٹرکٹ کے جو نوجوان ہیں سب کو میری طرف سے سب سے پہلے تو میں اپنے آئی ایچ آر ایم ڈسٹرکٹ فیصل آباد کو اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ان کو ذمہ داریاں ملی ہیں ان کو مبارک ہو، اور امید کروں گا کہ یہ اپنی ذمہ داریاں اپنے احسن طریقے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ الحمدللہ 60 ممالک سے زیادہ ملکوں میں یہ کام کر رہی ہے، اور فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی وائلیشن ہوتی ہے، چاہے وہ برما کے مسلمان ہوں، کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے فلسطین کے مسلمان ہوں، یہ ان کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ میں آواز اٹھاتی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی تنظیم میں شامل ہیں جو بنیادی طور پر بلا رنگ و نسل، بلا مذہب انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ نہ صرف سیاسی تنظیم ہے، نہ اس کے کوئی سیاسی عزائم ہے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ ایک ایسی تنظیم کے عہدیدار بنے ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی اپنے مسلمان اور انسانوں کی آواز اقوام متحدہ کے ایوانوں میں بلند کریں، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اقوام متحدہ میں سربراہی اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگ جو بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کبھی وہ فلسطینوں کے حق میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کشمیریوں کے لیے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ الحمدللہ اس کو جو آرگنائز کرتی ہے وہ ہماری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کرتی ہے۔ اور ہمارے جو ورلڈ کے چیئرمین ہیں رانا بشارت علی خان صاحب، ان کا آپ کے ہی یہ ڈویژن سے تعلق ہے، تحصیل کمالیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ برسٹل میں ہوتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ کے متوقعین بھی ہیں۔ تو یہ ہماری تنظیم کا ایک طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ورلڈ لیول کا ہم جو کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں بھی ہمارے پورے چاروں صوبوں میں تنظیم یہ کام کر رہی ہے، اور پنجاب میں بالخصوص آپ کو پتہ ہے کہ وہ میری ذمہ داری اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے پورے پنجاب میں تنظیم کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر ہم جو کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ آپ جو شامل ہوئے ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، میں آپ کو پہلے بات بتا رہا ہوں، ہماری تنظیم نان فنڈنگ ہے، یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں فنڈ ملیں گے، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا سے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ ملے گا تو اللہ کی طرف سے ملے گا، اگر ہماری نیتیں درست ہوں گی، اگر ہماری نیتیں بہتر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عزم دے گا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ باقی یہ جو انسانی حقوق کے جو ہوتے ہیں نا معاملات، جو لوگ انسانی حقوق کی خدمت کرتے ہیں، یہ کام ہے ولیوں کا، یہ کام ہے نبیوں کا۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا ضروری سنتا ہوں کہ پاکستان میں عبدالستار ایدھی صاحب کا ایک بڑا نام ہے جنہوں نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا۔ وہ اور اس کی فیملی اندرون سندھ میں رات کو کسی شادی پہ گئے تو وہاں وہ ڈاکوؤں کے پیچھے گئے، ڈاکو نے پکڑ کر اپنی پناہ گیری میں لے گئے۔ اچھا جب ان سے سب کچھ چھین لیا، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، تو
تو جو ڈاکو کا سردار تھا نا وہ تارش جلائی تو اس نے وہ اس کی شکل دیکھی، اس نے اس سے پوچھا کہ تم عبدالستار ایدی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں عبدالستار ایدی ہوں۔ تو اس نے اپنے سارے ڈاکو ساتھیوں کو کہا کہ جو بھی ان کے سامان لوٹا ہے وہ سب کو واپس کرو، اور جو سامان پڑا ہے آپ کے پاس وہ بھی سب گن کے واپس۔ انہوں نے کہا، ڈاکو نے پوچھا کیوں جی؟ انہوں نے کہا یہ عبدالستار ایدی ہے، جب ہمارے ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو نہ وہاں پہ ہمارا والد آتا ہے، نہ کوئی ہمارا بھائی آتا ہے، نہ کوئی ہمارا عزیز رشتے دار ہوتا ہے، یہ واحد بندہ ہے جو ہمیں کفن بھی دلاتا ہے، غسل بھی کرتا ہے اور قبر بھی دلاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ جو انسانی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی ایک ڈاکو جن کا میں سمجھتا ہوں انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے دل میں کتنا رحم ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کام کریں، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ کسی بھی انسان کی مدد کرتا ہے، کسی کے انسانی خدمت کے لیے اس کے حقوق دلاتا ہے نا، تو اس کا اتنا سکون ہوتا ہے نا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر غم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ آپ بلا غرض سیاست، بلا غرض نسل، مذہب، ذات پات کے آپ نے انسانیت شاہ کی آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کوئی بھی یعنی کہ ایسا ہے کہ وہ مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کی بات ڈی ایس پی صاحب نے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں کام ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کے لیے کام کریں۔ ہم بھی اپنے عہدیداروں کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے کسی ظالم کا ساتھ کے لیے انتظامیہ کے پاس نہیں جانا، آپ نے مظلوم کے ساتھ لیا۔ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے جس طرح آپ کا تعارف ہوا ہے، اور چند بندے آ جاتے ہیں آپ کے پاس کہ جناب ہم مظلوم کے ساتھ، آپ اس کی میرٹ پہ جو ہے نا تفتیش کریں، میرٹ پہ اس کا فیصلہ کریں، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان کی بات کریں۔ تو مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندہ کام کرتا ہے، جس طرح ماشاءاللہ امین صاحب ہیں، ان کے اندر انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک ڈی آئی جی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ وہ وہاں پہ بڑے پوسٹ ایریے میں کنال 2 کنال کی کوٹھی لے کے 100 بچوں کی، 3 بچوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ سب ان کی اور بیگم ان بچوں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ماں باپ، اور وہ بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اور بچے اسکولوں میں فخر سے کہتے ہیں ہمارے پاپا جو ہیں وہ ڈی آئی۔ تو دیکھیں نا یہ اس دنیا میں جنت کی۔ تو جو بندہ جس رینک میں ہوتا ہے، جو معاملہ اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ اگر اچھا اپنا کام کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ دیکھیں، یہ عہدے ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم سب رضاکار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ڈویژن کے یہاں پہ قیادت بیٹھی ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ کی قیادت بیٹھی ہے، آپ آپس میں رابطہ رکھیں، آپس میں کوآرڈینیشن رکھیں، اور ایک دوسرے کے مل کر دیکھیں نا، ہم یہاں پہ لوگ آپ کے 20-25-30 لوگ بیٹھے ہیں، اس طرح 20-25 لوگ ڈویژن والوں کے لیے، تو 40-50 لوگ اگر فیصلہ آباد میں اکٹھے ہو کے انسانی حقوق کے لیے نکلیں تو پورے فیصلہ آباد کو نہیں پتہ چلے گا، ہر انتظامیہ کو نہیں پتہ چلے گا۔ ہم کسی چور، کسی لٹیرے، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم صرف مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ ہم میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں، جو چور کا ساتھ دے گا، جو کرپٹ آدمی کا ساتھ دے گا، جو لٹیرے کا اور ظالم کا ساتھ دے گا، وہ ہمارا عہدے لاتے ہیں، ہم اس کی کسی صورت میں اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی قیادت کا احترام کے ساتھ، ہم میں دیکھیں حقوق کیا ہوتے ہیں، اب میں حقوق ہیں، میرے حقوق آپ کے پاس ہیں، میرے آپ کے پاس ہے، آپ کے میرے پاس ہے، ہم نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے پیار سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کی لیگ پولنگ کریں، یہ ہماری سیاست نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ مل کے اگر ہم چند لوگ اکٹھے ہو کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہماری عزت کرنا۔ اور میں اپنا آدم صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے فیصلہ آباد چیئرمین ہیں، محبوب اللہ صاحب، ان کو مبارکباد پیش بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ڈسٹرکٹ کی ٹیم مکمل کی ہے، اور حافظ مسعود صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ان کے یہ پہلے ہمارے عہدیدار تھے، انہوں نے جو جتنے یہ اچھے لوگ شامل کیے ہیں، یہ ایک گلدستہ ہے، یہ ماشاءاللہ شکل سے لگ رہے ہیں پڑھے لکھے ہیں، اچھے ہیں، اور یہ انسانیت کا خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہیں، یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ تو آپ ان کو مل کے لے کے چلیں، یہ ماشاءاللہ ان میں جذبہ ہے خدمت کرنے کا۔ تو اس موقع پہ میں
DSP صاحب جو ہمارے ملک من صاحب ہیں، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہماری تنظیم کے دوستوں کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پورے پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے اپنا درخواست کروں گا کہ میں ان کی ذمہ داری لگانا چاہتا ہوں، وہ قبول کریں. میں ان کو ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا سرپرست بناتا ہوں تاکہ وہ ان کی جو ہے وہ سرپرستی کریں اور انسانیت کی خدمت کا جو ہے وہ ہمارا مشن آگے چلے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا ہمارا ریسیپشن کیا، آپ نے ہمیں عزت دی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.